یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اردو خبروں کے اس بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بسارت گل۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے 11 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کلیدی بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کو قوم کے نام کیا وقف۔ جموں کشمیر میں 11 پروجیکٹوں کا کیا افتتاح۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ کے رامبن سیکٹر میں ایک ٹرک بھاری پسی کی زد میں آنے سے 4 افراد کی موقع پر ہی موت واقع۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے فیڈریشن آف آل انڈیا ویاپار منڈل کے وفد سے کی ملاقات۔ سومیدھا مناس کے شاعری مجموعے کا کیا اجرا اور ڈیزل گاڑیوں کی فروخت پر اضافی 10% GST عائد کرنے کی کوئی تجویز نہیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ نتن گڈکری کی وضاحت۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج جموں کشمیر سمیت 11 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں متعدد کلیدی بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کل 90 بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا افتتاح کیا جنہیں سرحدی سڑک تنظیم BRO کی طرف سے تیار کیا گیا ہے اور جن پر 2,941 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے۔ ان پروجیکٹوں کا وزیر دفاع نے جموں میں ایک تقریب پر افتتاح کیا۔ انہوں نے جموں کشمیر میں 11 پروجیکٹوں کا افتتاح کیا جن میں سامبا ضلع میں بشنا کولپور پھولپور سڑک پر جدید 422.9 میٹر لمبی کلاس 70 RCC دیوک پل شامل ہیں۔ یہ دفاعی افواج کے لیے کافی اہمیت کا حامل ہیں جو اگلے علاقوں میں فوجوں، بھارتی آلات اور میکانزم کی حامل گاڑیوں کو تیزی سے داخل کرنے میں سہولت پیدا کرے گا اور اس خطے کی سماجی و اقتصادی ترقی کو بھی تقویت دے گا۔ جبکہ دیگر پروجیکٹوں کا ورچوئل طور پر افتتاح کیا۔ لداخ میں 26، اروناچل پردیش میں 36، میزورم میں 5، ہماچل پردیش میں 3، سکم، اتراکھنڈ، مغربی بنگال میں 2، راجستھان اور انڈومان نکوبار میں 1 پروجیکٹ تعمیر کیا گیا ہے۔ وزیر دفاع نے جن پروجیکٹوں کا افتتاح کیا وہ شمال اور مغربی سرحدوں کے ساتھ بھارت کے سرحدی بنیادی ڈھانچے کو بڑھانے پر توجہ کے ساتھ ترقی کے گوناگون سلسلے کا احاطہ کریں گے۔ ان پروجیکٹوں میں 21 نئی سڑکیں، 64 پل، 1 سرنگ، 2 ہوائی پٹیاں اور 2 ہیلی پیڈ شامل ہیں۔ توقع ہے کہ ان پروجیکٹوں کے افتتاح سے خطے میں کنیکٹیوٹی اور رسائی حاصل کرنے میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ کسانوں کے حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کے مستقبل کی دیکھ بھال کرنا ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ وہ انسانیت کے لیے خوراک فراہم کرنے والے انّداتا ہیں۔ آج نئی دلی میں کسانوں کے حقوق پر پہلے عالمی سمپوزیم کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسانوں کے حقوق کی حفاظت کرتے ہوئے ہم دنیا کے مستقبل کو مزید روشن اور خوشحال بناتے ہیں۔ ملک کے تنوع کے بارے میں بات کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت میں پودوں کی 45,000 سے زیادہ اقسام ہیں اور ان کو بچا کر ہم نہ صرف انسانیت کو بلکہ پوری دنیا کو بھی بچائیں گے۔ اس پروگرام میں دنیا بھر کے 59 ممالک کے نامور سائنسدان، کسان اور ریسورس پرسنز شرکت کر رہے ہیں۔ وہ کسانوں کے حقوق سے متعلق اہم مسائل پر غور کر رہے ہیں جیسا کہ خوراک اور زراعت کے لیے پودوں کے جینیاتی وسائل پر بین الاقوامی معاہدے کے آرٹیکل 9 میں درج ہے۔ بھارت دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے پودوں کی اقسام کے تحفظ اور کسانوں کے حقوق ایکٹ 2001 کے ذریعے پودوں کے اقسام کے رجسٹریشن کے تناظر میں کسانوں کے حقوق کو شامل کیا۔ اس تقریب میں زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر نریندر سنگھ تومر بھی موجود تھے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ کے رامبن سیکٹر میں آج سڑک کے ایک دلدوز حادثے میں 4 افراد کی موقع پر ہی موت واقع ہوئی۔ ہمارے رامبن کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ یہ حادثہ آج صبح اس وقت پیش آیا جب سری نگر جا رہا ایک ٹرک نچلانا بانیہال میں ایک بھاری پسی کی زد میں آ گیا۔ ٹرک میں سوار 4 افراد موقع پر ہی فوت ہو گئے۔ حادثے کے فوراً بعد پولیس، ہمالین کوئک ریسپانس ٹیم اور بانیہال کے رضاکاروں نے بچاؤ اور تلاشی کارروائی شروع کی اور 4 لاشوں کو ملبے سے نکالا گیا۔ ان کی پہچان ٹرک کے ڈرائیور محمد افضل گارو اور ان کے بھائی محمد الطاف گارو ساکن ریڈونی کلگام اور سری گفوارہ اننت ناگ کے عرفان احمد اور شوکت احمد کے طور پر ہوئی ہے۔ قومی شاہراہ پر تقریباً 4 سے 5 گھنٹے تک ٹریفک بند رہنے کے بعد شاہراہ کو لگ بھگ صبح 10 بجے بحال کر دیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج راج بھون جموں میں سومیدھا منہاس کے لکھے ہوئے شاعری مجموعے کا اجرا کیا جس کا عنوان سانگ آف اے ویلڈ ویمن یعنی ایک پردہ دار عورت کا گانا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے 16 سالہ سومیدھا منہاس کی تعریف کی اور مستقبل کی تمام کوششوں میں ان کی کامیابی کی خواہش ظاہر کی۔ فیڈریشن آف آل انڈیا ویاپار منڈل
کہ ایک وفد نے آج راج بھون جموں میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی۔ وفد نے جموں کشمیر میں صنعتوں اور کاروباری سرگرمیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے یوٹی انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے بہت سے اقدامات کے لیے لیفٹیننٹ گورنر کا شکریہ ادا کیا۔ وفد نے لیفٹیننٹ گورنر کو تاجر برادری کے مختلف مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ ایل جی نے وفد کے ارکان کو ان کے حقیقی مطالبات کے ازالے اور ایم ایس ایم ایز کے مفادات کے تحفظ کا یقین دلایا۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے آج برشا چوک سری نگر میں واقع اوقاف مارکیٹ کا دورہ کیا، جس دوران انہوں نے وقف کے ملکیتی الاٹ شدہ دکانوں کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹر اندرابی نے وقف بورڈ کی ملکیت میں کرایہ پر دیے گئے مکانات میں چلائے جانے والے تمام تجارتی اکائیوں کے الاٹمنٹ ریکارڈ، قبضے کے ریکارڈ اور کرایہ کی تفصیلات کی تصدیق کی۔ انہوں نے ان جائیدادوں کے تمام کرایہ داروں سے بات کی اور کہا کہ بورڈ کی کارروائی سے بچنے کے لیے 15 دن کے اندر تمام زیر التوا کرایہ ادا کیا جائے۔ سیکریٹری ریونیو ڈاکٹر پیوش سنگلا نے جموں کشمیر لینڈ ریکارڈز مینجمنٹ ایجنسی، جموں کشمیر ای گورننس ایجنسی، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ اور نیشنل انفارمیٹکس سینٹر کے نمائندوں کے ساتھ آج ایک میٹنگ میں آن لائن ریونیو سروس ڈیلیوری کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے ریونیو خدمات کے لیے احسن اور پریشانی سے پاک خدمات کی فراہمی کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ اعلیٰ سطح پر خدمات کی فراہمی پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور مقررہ مدت کے اندر مؤثر خدمات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ڈاکٹر پیوش سنگلا نے اس مقصد کے حصول میں تکنیکی شعبوں کو مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ میٹنگ کے دوران بتایا گیا کہ ایگریکلچر سرٹیفکیٹ اور ایلینیشن آف لینڈ سرٹیفکیٹ جیسے خدمات تیار کی گئی ہیں اور فی الحال ان کی جانچ جاری ہے۔ یہ خدمات اس ماہ کے آخر تک شروع ہونے کی امید ہے۔ متسل کے اسپورٹس گراؤنڈ میں آج جوش و جذبے کے ساتھ متسل کلچرل فیسٹیول منایا گیا۔ اس فیسٹیول کا انعقاد علاقے کے لوگوں نے بھارتی فوج کی مدد سے کیا تھا۔ یہ سالانہ میلہ اس سرحدی علاقے کو بڑھاوا دینے اور مقامی ٹیلنٹ کو فروغ دینے کے لیے منایا جاتا ہے۔ میلے میں اسکولی بچوں اور مقامی نوجوانوں نے موسیقی اور ڈانس کے پروگرام پیش کیے۔ یہ خبریں آپ اس وقت آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے سماعت کر رہے ہیں۔ سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر محمد یوسف تاریگامی اور جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے سینئر نائب صدر عبدالغنی وکیل نے امریکہ سے درآمد کیے جانے والے سیب، اخروٹ اور بادام پر اضافی ڈیوٹی ہٹائے جانے کے فیصلے پر مرکزی سرکار کی کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ اپنے الگ الگ بیانات میں ان لیڈروں نے کہا ہے کہ اس فیصلے سے خطے کے فروٹ گروروں بشمول اخروٹ اور بادام تاجروں جو پچھلے کئی سالوں سے پہلے سے ہی بھاری نقصانات جھیل رہے ہیں پر تباہ کن اثر پڑے گا۔ انہوں نے مرکزی سرکار سے استدعا کی ہے کہ اس فیصلے کو فوراً واپس لیا جائے۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر نے ضلع انتظامیہ سری نگر سے اپیل کی ہے کہ وہ عرس مبارک حضرت خواجہ نقشبند صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر عقیدت مندوں کے لیے مکمل اور معقول انتظامات دستیاب رکھے۔ انہوں نے انتظامیہ سے یہ بھی تاکید کی کہ عرس مبارک خصوصاً خواجہ دیگر پر آستان عالیہ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ خواجہ بازار میں تمام مناسب انتظامات دستیاب رکھے جائیں، کیونکہ خواجہ دیگر پر ہزاروں عقیدت مند نماز اثر خواجہ دیگر پر وادی کے اطراف و اکناف سے شمولیت کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ عرس مبارک کے ایام 21 ماہ سفر سے شروع ہوئے ہیں۔ آثار شریف پنجورہ شپیاں کے متولی میر بشیر احمد نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات کے دوران آثار شریف پنجورہ شپیاں میں مناسب بجلی و پانی کی سپلائی کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی اور ٹرانسپورٹ کے مناسب انتظامات بہم رکھی جائیں۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز کے وزیر نتن گڈکری نے واضح کیا ہے کہ ڈیزل گاڑیوں کی فروخت پر اضافی 10% جی ایس ٹی کی کوئی تجویز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ میڈیا رپورٹس سامنے آئی ہیں جن میں ڈیزل گاڑیوں کی فروخت پر اضافی 10% جی ایس ٹی کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں نتن گڈکری نے کہا کہ حکومت کی طرف سے فی الحال ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2070 تک کاربن نیٹ زیرو حاصل کرنے اور ڈیزل جیسے خطرناک ایندھن کی وجہ سے فضائی آلودگی کی سطح کو کم کرنے کے حکومتی وعدوں کے مطابق صاف اور سبز ایندھن کو فعال طور پر اپنانا ضروری ہے۔ مراکش میں آئے تباہ کن زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 2862 ہو گئی ہے،
جبکہ اس ناگہانی آفت سے 2500 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں. زندہ بچنے والوں کی تلاش ہنگامی بنیادوں پر جاری ہے. اسپین، برطانیہ اور قطر کی بچاؤ ٹیمیں مراکش کی امدادی کوششوں میں شامل ہو گئی ہیں. اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ زلزلے سے 3 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں. فوج نے تلاش اور امدادی ٹیموں کو متحرک کیا ہے. یاد ہے کہ مراکش میں جمعہ کے روز 6.8 شدت کا شدید زلزلہ آیا تھا. ادھر لیبیا میں بھیانک سیلاب کی وجہ سے کم از کم 2000 افراد کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، جبکہ ہزاروں لوگ لاپتہ ہوئے ہیں. یہ سیلابی طوفان ڈینیل کی وجہ سے آیا ہے، جس میں مشرقی لیبیا میں پڑوس کے آس پاس کے علاقے بہہ گئے اور ساحلی قصبوں میں مکانات تباہ ہو گئے. بتایا جاتا ہے کہ مشرقی لیبیا میں ڈرنا شہر سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور وہاں گھروں تک رسائی نہیں ہو پا رہی ہے. بتایا جاتا ہے کہ 5000 سے 6000 لوگ لاپتہ ہیں. ڈرنا میں 2 باندھ ڈہ گئے ہیں، جس سے زیادہ تر علاقے اور رہنے والے لوگ ڈوب گئے ہیں. حکام کی جانب سے مشرقی لیبیا میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے. اسکول اور دکانیں بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے. 4 بڑے تیل کی بندرگاہیں بھی طوفان کی وجہ سے بند کر دی گئی ہیں. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران وادی میں موسم خشک رہنے، جبکہ جموں ڈویژن میں کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.2 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.5 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.3 ڈگری سیلسیس تھا. دلی میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے 11 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کلیدی بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کو قوم کے نام کیا وقف. جموں کشمیر میں 11 پروجیکٹوں کا کیا افتتاح. سری نگر جموں قومی شاہراہ کے رام بن سیکٹر میں ایک ٹرک بھاری پسی کی زد میں آنے سے 4 افراد کی موقع پر ہی موت. واقع لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے فیڈریشن آف آل انڈیا ویاپار منڈل کے وفد سے کی ملاقات. سومدھا مناس کے شہری مجموعے کا کیا اجرا اور ڈیزل گاڑیوں کی فروخت پر اضافی 10% GST عائد کرنے کی کوئی تجویز نہیں. وزیر ٹرانسپورٹ نتن گڈکری کی وضاحت. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.